یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے رحمت سحر سیٹ ٹی وی کی سحری نشریات، اور ہمارے ساتھ کچھ مہمان تشریف رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں حاجی ناصر یامین صاحب سے گزارش کروں گی کہ کچھ نعتیہ اشعار ہمیں عطا کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آج کل رمضان کے دن چل رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگ عمرے کے لیے اپروچ کر رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے، اپنا مہمان بنائے۔ ایک نعت پیش کر رہا ہوں سوالی کی حیثیت سے، کیونکہ ہم سب مسلمان سوالی ہیں اللہ کے آگے۔ بالکل، سب کی طرف سے التجا، ہماری طرف سے بھی یہ التجا جو ہے نا وہ دل میں تصور رکھ کے ہماری طرف سے بھی التجا پیش کریں کہ روضہ رسول کی حاضری ہم سب کو انشاءاللہ کہ میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، داتا تیرا سوالی، سونا تیرا سوالی، تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، کملی میں ہمیں اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، داتا تیرا سوالی، سونا تیرا سوالی، تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ اور منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، داتا تیرا سوالی، سونا تیرا سوالی، تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی۔ اور ان کی عنایتیں ہیں بچا جا رہا ہوں میں، ان کی عنایتیں ہیں بچا جا رہا ہوں میں، احسان ان کا ہے کہ اٹھا جا رہا ہوں میں، للہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے، للہ سنبھالیے مجھے مولا سنبھالیے، للہ تھامیے کہ گرا جا رہا ہوں میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، داتا تیرا سوالی، سونا تیرا سوالی، تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ اور چشم کرم ناز غلاموں پہ بھی ڈالو، چشم کرم ناز غلاموں پہ بھی ڈالو، صدقے غوث پاک کے اور خواجہ پیا کے، چشم کرم ناز غلاموں پہ بھی ڈالو، صدقے غوث پاک کے اور خواجہ پیا کے، اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو، اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو، اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو، میں ہوں تیرا
تیرا سوالی آقا تیرا سوالی داتا تیرا سوالی سونا تیرا سوالی تیرا سوالی رے مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی داتا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی. ماشاءاللہ تو بہت شکریہ. آپ نے اتنا اچھا پڑھا, ایسا لگا کہ ہم وہاں موجود ہیں, میرے تو نظروں میں گھوم گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں محسوس کروایا. اچھا, ان کے ساتھ ہی میں حذیفہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, تو یہ بتائیں کہ کب سے آپ نے یہ شروع کیا سفر, اور آپ کو کتنی مشکلات پیش آئیں اس میں, اور ابھی آپ اپنے آپ کو کہاں مستقبل میں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جو ہے میں نے یہ تقریباً مجھے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر, جو ہے گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں اسٹرگل کرتے ہوئے. اور شروع میں جو ہے بالکل زیرو سے اسٹارٹ لیا تھا اور اسٹرگل کرتے رہے. 1 ایئر تو جو ہے بالکل زیرو رہے, لیکن ڈسپلین کے ساتھ اسٹرگل کرتا رہا, ہار نہیں مانی. تو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہار مان جاتے ہیں جلدی. تو فری لانسنگ کے اندر اگر ہم ہار مان جائیں گے, ڈسپلین کے ساتھ اپنا کام نہیں کریں گے, جو سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس اسکلز ہیں, اگر ہم وہ ڈسپلین کے ساتھ چلتے رہیں, کرتے رہیں, ڈیلی بیس پہ کام کرتے رہیں, تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ اپنا جو کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے, ہمیں ارننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں, مزید اور کہاں جانا چاہیں گے, کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں ہمارا جو ہے ابھی فی الحال جو ہے ابھی ہماری ایک ایجنسی چل رہی ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو فیوچر ہے اس میں ہمارا ایک سافٹ ویئر ہاؤس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے, اور دوسرا آئی ٹی اسکولنگ سسٹم لانا ہے. پاکستان کے اندر ہمیں آئی ٹی اسکولنگ سسٹم, جو اے آئی چیزیں چل رہی ہیں وہ آج ہمیں ٹولز, اے آئی ٹولز جو ساری چیزیں ہمارے چل رہی ہیں, اس کو ہم نے انٹروڈیوس کرانا ہے, بچوں کو سکھانا ہے. آج کل جو ہے میٹرک انٹر کے بچوں کو بھی یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی. تو ہم چاہتے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ آئے, سیکھے, بیسک جب بیسک اس کی بنے گی, ٹیکنیکلی وہ چیزیں سیکھتا جائے گا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, تو اس کو جب میٹرک انٹر جو ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے اس کو کسی بھی چیز کی, کسی بھی جاب کی نیڈ نہیں پڑے گی. وہ اس طریقے کا اسٹیبل ہو چکا ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ارننگ اسٹارٹ کر سکے. اچھا عائشہ, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے نا, اس روایتوں کو توڑنے کی اس وقت ضرورت ہے. اگر ہمیں دنیا کے ساتھ جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ, تو یہ پروگرام میں یہ جو سیگمنٹ ہم نے ڈالا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, یہ ان روایتوں کو تھوڑا سا ہم توڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو روایتی تعلیم ہے, جو روایتی کمانے کا طریقہ کار ہے ارننگ کا, اس سے نوجوان کیسے ہٹے. دنیا آگے جا رہی ہے, اے آئی کی طرف جا رہی ہے, چیٹ جی پی ٹی کی طرف جا رہی ہے, فری لانسنگ اور ای کامرس میں آن لائن پہ کنورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا. ہمارے نوجوانوں کو ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی. جی بالکل ایسا. تو یہ جو آج ہم نے مہمانوں کو بلایا ہے, حذیفہ کو بلایا ہے, روح عبداللہ کو بلایا ہے, یہ وہ نوجوان چہرے ہیں کہ جو راستہ, اپنا راستہ خود بنا رہے ہیں. اور نوجوانوں کے لیے نا یہ ایک مشعل راہ ہے, ان کے لیے یہ ماڈل ہیں. ایسے ماڈلز کو ہم سامنے لا رہے ہیں, اور آپ نے جیسے ان سے کوشچن پوچھا تو یہ اپنی مشکلات بتا رہے ہیں, راستہ بتا رہے ہیں. تو ہمارے یہی مقاصد ہیں کہ نوجوان اس پورے جو رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا رحمت سحر کا یہ سیگمنٹ ہے, تو نعت کمپٹیشن میں نوجوان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, نعتیہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, تو اس کے ساتھ جو ہے اس میں بھی شامل ہوں اور سیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ انیشلی وہ کم از کم کتنے پڑھے لکھے ہوں جو یہ اس طرف فیلڈ کی طرف آپ بہت زبردست, بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. بیسیکلی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں میری یہ فیلڈ ہے, یہ ایس ڈی پی ایک ادارہ ہے, میں اس کا حصہ ہوں, اور ہم فری لانسنگ اور ای کامرس سکھا رہے ہیں. تو اس کام سیکھنے کے لیے, آن لائن کی طرف آنے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سکلز ہیں. بالکل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کمپیوٹر کی تعلیم ہے, اور اگر ہم آن لائن ہم شاپیفائی پہ آنا چاہتے ہیں, امیزون پہ آنا چاہتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں, گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں, یا ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آنا چاہتے ہیں, کسی بھی اسکل میں, تو ہمیں تعلیم چاہیے. تو اس کے لیے بنیادی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی زندگی میں کبھی اسکول میں نہیں گیا تو وہ بھی یہ اسکل, کیونکہ یہ ہنر ہے, اور ہنر سیکھنے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, بس مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مستقل مزاجی سے اس کے ساتھ جڑ جائیں, ایک صحیح مینٹور کا انتخاب کریں. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ پورا مہینہ نوجوان شامل ہوں. انشاءاللہ اس پورے پروگرام جب تک رمضان کی ہماری یہ ٹرانسمیشن ختم ہوگی اور 30ویں روزے تک, اس وقت تک انشاءاللہ نوجوان اس پروگرام سے
اتنا کچھ سیکھ چکے ہوں گے کہ وہ اپنا آن لائن اپنا بزنس شروع کر سکیں. یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. اور اس میں عائشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ, میں تو یہ سمجھتا ہوں عائشہ آپ کے لیے بھی یہ مجھے بھی فیلڈ آنا نئی ہے چاہیے, نا, ہاں, تو آپ کے بالکل. لیے یہ نئی فیلڈ ہے, تو آپ مجھے 30 دنوں میں سجیسٹ کریں میں کس شعبے میں آؤں. جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بس ابھی تو آپ رحمت سحر کے اس پروگرام میں آ گئی ہیں اور نعت سن رہے ہیں, اور روزانہ ماشاءاللہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری التجائیں پیش کر رہے ہیں. تو بس ایک التجا یہ پیش کرتے کرتے جب وہاں پہ ہم حاضر ہو جائیں تو یہ ایک التجا یہ بھی پیش کریں کہ ہم جو ہے نا اس فیلڈ میں آپ خود مختار ہو سکیں. تو یہ پورے 30 دنوں میں ہم یہ پروگرام کریں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. خواتین میں کس شعبے میں آپ کو لگتا ہے خواتین کو آنا چاہیے؟ خواتین اس تمام پروگرام میں فری لانسنگ میں خواتین بالکل برابر آ رہی ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شعبہ خواتین کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, کیونکہ گھر بیٹھے کام کرنا. آن لائن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی آن لائن کے لیے خواتین کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے شعبہ, کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنا جو گھریلو خواتین ہیں وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے وہ آسانی کے ساتھ جو فائنینشیل فریڈم ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں. تو میں عبداللہ سے پوچھوں گا کہ آپ نے بہت کم عمری میں یہ سفر طے کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پروڈکٹس آپ امپورٹ کر کے دے رہے ہیں, تو نوجوان اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ان کو یہ سروسز کس طرح دے سکتے ہیں؟ نوجوان آپ سے کس طرح سروسز حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ فیس وغیرہ کیا چارج کریں گے, کتنے پیسے لیں گے؟ سر اس میں فیس کا بیسیکلی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ جو چیز آپ منگوا رہے ہیں اس کی ایک ایکچوئل اماؤنٹ ہوتی ہے, کہ وہاں سے پک اینڈ ڈراپ ڈلیوری تک جو ہم دیں گے اس کا ایک پیکیج ہوتا ہے, تو اس میں وہ ٹوٹلی سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا چارجز یا کوئی فیس وغیرہ پے کرنی پڑے گی اسپیشلی, ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. پروڈکٹ کے اوپر ہے, آپ نے جو پروڈکٹ وہاں سے پرچیز کرنا ہے اس کا آپ ہم سیمپل دیں گے, یہ چیز ہے, یہ وہاں سے یہاں جسٹ سپوز کوئی 200 روپے کی مل رہی ہے, آپ کو ایک چیز چائنا میں 150 کی مل رہی ہے, تو اس حساب سے اس کی مینجمنٹ بنے گی, جو اس کا اماؤنٹ ہوگا اس حساب سے ڈن کیا جائے گا. حذیفہ آپ سے آخری سوال ہے, اور اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ حافظ صاحب سے ایک کلام خوبصورت اور سنیں گے اور پروگرام اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف جائیں گے. آپ بتائیں کہ ہماری کو ہوسٹ ہیں مس عائشہ, کیا سمجھتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ میں یہ ان کو سیکھنا چاہیے یا ان کو کوئی اور سکل سیکھنا چاہیے؟ آپ بتائیں, خواتین کے انہوں نے سوال کیا. بالکل بہتر, بہت اچھا سوال کرا ہے میم نے. گرافک ڈیزائننگ میں پریفر کرتا ہوں, کیونکہ گرافک ڈیزائننگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو کسی چیز کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کسی چیز کے لیے بھی آپ کو باہر جانے کی, گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ سارے کام جو ہے گھر میں بیٹھ کر ایک لیپ ٹاپ پہ, ایک ٹیبل کے اوپر ہی آپ جو یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور ایزیلی ارننگ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ٹائم کا پروگرام کا ٹائم کیونکہ کم ہے, تو کل ہم اسی پہ دوبارہ اسی کنٹینیو کریں گے. حذیفہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت کلام جو ہے مختصر سا ہمیں سنائیں, اور اس کے بعد آج کے سیگمنٹ کا ہم اختتام کی طرف جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا
کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر